نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 284 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے، اور سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات 284 سے لے کر 286 تک ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمایا، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا کل کا سبق جو ہے وہ دہراتے ہیں، جو کہ 2 آیات، آیت نمبر 281 اور 282 اور 283 جو ہم نے کل دیکھی، جو کہ قرض کے لین دین یا ادھار لین دین یا لین دین کے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص وصیت، خاص نصیحت انسانوں کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے تذکرہ کی کہ جب بھی تم آپس میں خاص کر ادھار کا لین دین کرو، چاہے وہ رقم کی صورت میں ہو، مال کی صورت میں ہو، یا کسی اور چیز کی صورت میں، تو اس کو نہ صرف لکھ لیا جائے بلکہ اس کے گواہ بھی مقرر کر لیے جائیں، اور پھر جس کا جو حق بنتا ہے اس کی حق تلفی جو ہے وہ کسی صورت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرے گا اس کے ساتھ کسی قسم کی ناانصافی یا ظلم اور زیادتی جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ تو لہذا وہ شخص یا وہ پارٹی جو ادھار لے رہی ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ لکھوانے کا انتظام کرے اس پورے ایگریمنٹ کو، اور پھر گواہ جو ہے وہ اس میں بنائے، اور پھر پورے اقدامات کرے کہ اس قرض کی یا اس ادھار کی واپسی جو ہے وہ بھی ممکن ہو، تاکہ اللہ کا وہ قول جو ہے دنیا میں پورا ہوتا نظر آئے۔ ادروائز انسان جو ہے اس کی بساط میں تو جو اس کی اپنی کوشش ہے، اللہ تعالیٰ جس قدر قدرت والا ہے اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ 2 آیات جو ہم نے کل دیکھی تھی اپنے موضوع کے اعتبار سے، افادیت کے اعتبار سے، ہمارے معاشرے میں یا آپس میں جو تعلقات ہیں اور آپس میں جو معاملات ہیں ان کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا یا کنفلکٹ یا پیچیدگیاں دور کرنے کے لیے بہت اہم ہدایات، جو کہ آیت نمبر 283، 282 اور 283 میں ہمیں ملی، جس کا ترجمہ کچھ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقرر یعنی مقررہ مدت پر قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل سے لکھے۔ کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے، بس اسے بھی لکھ دینا چاہیے، اور جس کے ذمہ حق ہو یعنی مقروض جو قرض لے رہا ہے وہ لکھوائے، اور اپنے اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور حق میں سے کچھ مت گھٹائے یا کم نہ کرے۔ ہاں، جس شخص کے ذمہ حق ہے یعنی مقروض جو ہے
وہ اگر نادان ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے میں سے یعنی مسلمانوں میں سے دو گواہ بھی مقرر کر لو، دو گواہ رکھ لو، دو مرد گواہ۔ اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں جنہیں تم گواہ میں پسند کر لو، تاکہ ایک کی بھول چوک کو دوسری یاد دلا دے۔ اور گواہوں کو چاہیے کہ وہ جب بلائے جائیں تو انکار نہ کریں، اور قرض کو جس کی مدت مقرر ہے، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لکھنے میں کاہلی یا سستی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت انصاف والی ہے، اور گواہی کو بھی درست رکھنے والی ہے، اور شک و شبہ سے بھی زیادہ بچانے والی ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ معاملہ نقد تجارت کی شکل میں ہو جو آپس میں تم لین دین کر رہے ہو، تو تم پر اس کے نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں۔ خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو، اور یاد رکھو کہ نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے، نہ ہی گواہ کو۔ اور اگر تم یہ کرو یعنی کسی کو نقصان پہنچاؤ تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، دیکھو کس طرح سے اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات میں تمہاری آسانی کے لیے تعلیم دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن قبضہ میں رکھ لیا کرو۔ ہاں، آپ اگر آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہو یا مطمئن ہو تو جسے امانت دی جائے وہ اسے چاہیے کہ وہ ادا کر دے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے۔ اور گواہی کو مت چھپاؤ، جو اسے چھپا لے گا وہ گناہ گار دل والا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ یہ کل کی آیات یا کل کا ہمارا سبق، جس کے بارے میں ہم نے ایک مختصر سا یاد دہانی جو ہے وہ اس سے پہلے تذکرہ کر لی۔ ہمارے روزمرہ کے معمولات، ہمارے روزمرہ کے جو جو لین دین کے جو میٹرز ہیں ان کے متعلقہ ایک انتہائی اہم نصیحت اللہ تعالیٰ کی۔ اکثر ہم اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، یا اکثر جو ہے وہ ہم اس طرح کے میٹرز میں بغیر لکھت پڑھت کے کچھ کچھ ایگریمنٹس کرتے ہیں، جس کی بعد میں پھر بہت ساری پیچیدگیاں بنتی ہے رشتہ داری کے معاملات میں، یاری دوستی کے معاملات میں، حتیٰ کہ سگے بھائی جو ہیں یا بہت ہی قریبی رشتہ دار جو ہیں ان میں بھی بہت بڑی بڑی دراڑیں اور بہت بڑی بڑی پھوٹ پڑتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ان معاملات سے ہم سیکھ سکیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ ہو، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ہمارے معاشرے میں ایک رویہ کہ مطلب استطاعت ہونے کے باوجود قرض کی ادائیگی میں مطلب جھول مار دی جاتی ہے، یا قرض کو واپس کرنے میں سستی کر دی جاتی ہے، یا اس کے میٹر میں جو جس نے قرض دیا ہو اس کو بہت پریشان بھی کیا جاتا ہے۔ تو جبکہ کل بہت ساری باتیں جو ہیں وہ یقیناً مس ہوئیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شروع کے دور میں وہ شخص وہ جو کہ فوت ہو جاتا وہ میت جس کے اوپر قرض ہوتا اس کا جنازہ جو ہے وہ ادا نہیں کرتے تھے۔ بعد میں پھر اس مقروض کو اس کا قرض جو ہے وہ ادا کرنے کی شرط پر یا ادا کرنے کا تاکہ اس میت کا جو قرض ہے وہ ادا ہو جائے، یا تو بیت المال سے یا کوئی اس کی گواہی دیتا، تو اس پر پھر وہ جنازہ بعد میں پھر ادا بھی کر دیا کرتے تھے۔ اس قدر یہ ایک اہم اور سینسیٹیو نقطہ ہے۔ وہ لوگ جو اس میٹر میں نقصان کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ، ان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ کل ہمارے ایک بھائی نے یا کوئی بہن تھی، ان کا نام نہیں تھا، انہوں نے بھی تذکرہ کیا ایک میسج کے ذریعے کہ ان کے اپنے بھائی نے ان سے قرضہ لیا ہوا اور وہ واپس نہیں کرا۔ تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں اپنا ثواب جو ہے وہ ضائع نہ کر دوں۔ تو اگر ممکن ہو، قرض دینے والوں کو بھی حالات اور واقعات کا اندازہ ہوتا ہے کہ جس نے قرض لیا ہوا ہے وہ کس حالات سے گزر رہا ہے، خاص کر قریبی رشتہ دار ہوں،
تو ان کے اوپر صدقہ کر دیا جائے یا ان کو معاف کر دیا جائے یا ان کو آسانی دے دی جائے، مہلت ان کی بڑھا کر یا کسی بھی طریقے سے، تو اس طرح سے صدقات کرنے کی بھی بہت ساری تاکید جو ہے وہ ہمیں پچھلی کچھ آیات میں، پچھلے 2 3 سبق جو ہم نے گزرے ہیں ان میں ہم نے دیکھی ہے۔ بہر اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم دنیا میں اپنی نیکی جو ہے وہ کر سکیں ایسے میٹر میں۔ آمین۔ بڑھتے ہیں آگے، ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 284 سے شروع ہوتا ہے۔ 284، 285، 286 جو 3 آیات جو ہیں اس سورہ مبارکہ کی، سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات ہیں، اور یہ 3 آیات جو ہیں در حقیقت اس پوری سورہ مبارکہ کا ایک جامع خلاصہ ہے، ایک بہت ہی مکمل خلاصہ، بہت ہی مختصر انداز میں ان 3 آیات کی شکل میں ہمارے سامنے نظر آتا ہے، جس میں ایمان، اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت اور دعا کا طریقہ سب کچھ جمع کر کے ایک ہی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا، فرما دیا۔ اس کی آیت نمبر 284 کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ملکیت اور اس کا محاسبہ، کہ وہ چاہے ظاہر رکھو یا چاہے تم چھپا کر رکھو چیزوں کو، اپنے معاملات کو یا اپنے خیالات کو، اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ جو ہے وہ ضرور کرے گا۔ پھر آیت نمبر 284 میں ایمان اور اطاعت جو ہے، کہ اگر جو کوئی مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اپنے ایمان کا اقرار کرتا ہے، اس کی تائید کرتا ہے، اس کے اوپر وہ ڈٹ جاتا ہے اور پھر اطاعت کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں پھر آیت نمبر 286 میں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اوپر آسانی کرے گا، اس کے اوپر وہ بوجھ نہیں ڈالے گا جس کو اس کے اٹھانے کی سکت نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ دعا کا ایک طریقہ یا دعا کے الفاظ بھی آیت نمبر 286 میں مومن کو سکھاتے ہیں کہ کس انداز سے تم دعا کرو، اور ایک حدیث اس ضمن میں ہم دیکھیں گے جس میں پھر اس حدیث میں ہمیں ملے گا کہ جیسے وہ بندہ دعا کرتا ہے یہ آیت پڑھتے ہوئے، تو ہر دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی قبولیت جو ہے اس کا بھی اقرار کرتا ہے کہ میں نے قبول فرمایا، میں نے قبول فرمایا یا میں نے قبول کیا۔ تو اس اعتبار سے یہ 3 آیات جو ہیں ان کا آپس میں ایک گہرا تعلق بھی ہے، ایک ربط بھی ہے، اور اپنے موضوع کے اعتبار سے یہ جامع ترین آیات بھی ہیں، اور یہ پورے سورہ مبارکہ کا خلاصہ جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ اگر ہم اس سورہ مبارکہ کو ایک ایک بہت ہی سمری اس کی جو دیکھیں، بہت ہی مختصر انداز سے اس پوری سورہ مبارکہ کو دیکھیں، تو اس میں بہت سارے موضوعات جو ہیں یا بہت سارے احکام اور مسائل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیے ہیں۔ سورہ بقرہ کی اہمیت اور افادیت جو ہے اس سے ہم سب واقف ہیں۔ تو اس میں اگر دیکھا جائے تو شروع سے لے کر آخر تک مومن اور کافر اور منافق کی صفات جو ہیں، کہ مومن جو ہے اس کی صفات کیا ہیں، منافق جو ہے وہ کس کردار کا حامل ہے، اور کافر جو ہے یا مشرک جو ہے ان کے کیا کیا صفات ہوتی ہیں، کیا کیا ان کا رویہ اور کردار ہوتا ہے، ایمان بالغیب، نماز، اور کافروں اور منافقوں کے بارے میں پوری بہت ساری تفصیلات جو ہیں وہ ہمیں اس سورہ مبارکہ میں ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عبادت صرف اور صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اور اس کی وحدانیت کے بہت سارے دلائل جو ہیں وہ اس سورہ مبارکہ میں ملتے ہیں۔ زندگی کے بعد موت جو ہے وہ بطور خاص اس سورہ مبارکہ کے مختلف مقامات پر اس کو موضوع بنایا گیا۔ پھر قرآن کریم کا اعجاز جو ہے کہ کس قدر ایک عظیم یہ قرآن مجید ہے کہ اس کی کوئی ایک آیت جو ہے وہ بھی کوئی بنا نہیں سکتا۔ بنی اسرائیل کی تاریخ اور ان کی عبرتیں اور ان کے اوپر کیے گئے انعامات اور ان کی نافرمانیاں، اور ان کے اوپر ان کے بہت سارے واقعات جو ہے ان کا بڑی تفصیل سے تذکرہ ملتا ہے ہمیں سورہ بقرہ میں۔ اس کے علاوہ قبلہ کی تبدیلی کا حکم آیا، اور مسلمانوں کو ایک درمیانی امتن وسطن، ایک معتدل امت یا ایک سینٹرل، ایک مرکزی امت کی حیثیت سے اس کے سر کے اوپر تاج رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، کہ اب قیامت تک یہ ایک مرکزی امت کی حیثیت سے اپنا رول جو ہے وہ پلے کرتی رہے گی، مسلم امہ جو ہے۔ اس کے علاوہ صبر اور نماز کی تلقین جو ہے، سب مشکلات میں صبر اور نماز سے مدد طلب کیا کرو، اور اس کے علاوہ دیگر اس کے معاملات جو ہیں، قصاص کے بارے میں، قتل کے بدلے قتل اور ناحق قتل کے بدلے جو معاملات ہیں
ان کو کیسے نپٹانا ہے اور ان کے احکامات کیا ہیں، وصیت کے بارے میں کہ مرنے سے پہلے وصیت کر لیا کرو، اور احادیث کی روشنی میں 1/3 تک پھر وہ نصیحت جو ہے وہ وصیت اپنے مال کے بارے میں، اپنے ترکے یا ورثے کے بارے میں کر سکتا ہے۔ پھر روزے کے بارے میں بہت سارے احکامات، روزے کی فرضیت اور اس کے مسائل، اور اس میں اعتکاف وغیرہ جو ہے، جہاد کے بارے میں بہت ساری تفصیل ہمیں ملی، جنگ کے قوانین، اور جنگ کے دوران کسی سے زیادتی نہیں کرنی، اور جنگ کے درمیان مسلمانوں کو نصیحت کی گئی کہ کسی کے خلاف کوئی اقدامات ایسے نہیں کر کے کہ اس کے حق میں زیادتی ہو جائے۔ پھر حج اور عمرہ کے متعلقہ بہت ساری تفصیلات جو ہیں وہ ہمیں ملی۔ یتیموں کے حقوق جو ہیں ان کے بارے میں، ازدواجی مسائل کے بارے میں بڑی اہم معلومات تھیں، جس میں نکاح کے علاوہ طلاق اور عدت اور رجوع کرنا، اور پھر بیوہ کی دوسری دوبارہ سے شادی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، اس کی تاکید جو ہے۔ پھر رضاعت، دودھ پلانے کا جو میٹر ہے اس کے بارے میں بھی، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، بہت اہم اور بہت ہی مسحور کن موضوع ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کہ صدقہ دینے کی فضیلت اور اس کے اصول اور اس کی کتنی نیکیاں اور کس قدر اللہ تعالیٰ اس کو لوٹائے گا، سود کی حرمت اور سود کی ممانعت کے بارے میں، اسی طرح سے سود کے ساتھ ساتھ جو جوا وغیرہ ہے، وہ اور شراب جو ہے اس کی حرمت، اور جوئے کی حرمت، اس کے بارے میں سارے، قرض کے بارے میں ابھی ریسنٹلی ہماری جو آیات گزری ہیں کہ قرض جو ہے وہ جو جب لیا جائے تو اس کی واپسی کا اہتمام جو کیا جائے۔ اس کے علاوہ اس میں آیات میں آیت الکرسی جو ہے وہ ابھی گزری اس سے پہلے، اور پھر آیت دین جو ہے وہ ایک عظیم الشان آیات جو ہیں وہ گزری ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعات جو ہیں وہ بھی ہمیں خانہ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں، تو یہ ساری آیات جو ہیں، یہ سارے وہ موضوعات، یہ بہت سارے موضوعات جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں، اور اس میں خاص کر احکامات جو ہیں، ہمیں بہت سارے احکامات جن کو کرنے کی اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی، بہت سارے احکامات جن سے رک جانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ جب ان احکامات کو، جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کچھ کام کرنے ہیں، کچھ کام نہیں کرنے، تو ان میں انسان اپنی کوشش کرتا ہے اور اپنی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ اب جب بھرپور کوشش کرتا ہے انسان، تو اس کا یقیناً دنیا میں بھی اس کو تھوڑی سی اس کو تسلی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ تم اگر تو صحیح معنوں میں کوشش کرتے ہو اور ان معاملات پر عمل کرنے کی، اللہ تعالیٰ نے جس کو منع کیا اس سے بچنے کی، تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں دعا بھی سکھاتا ہے کہ تم اسے کس طرح سے دعا کرو، اور پھر اس دعا کے الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اپنا قول رقم کر دیا ان احادیث کے ذریعے سے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبولیت کا اقرار بھی کرتا ہے کہ میں دعا کو قبول کر رہا ہوں۔ تو اس طرح سے اگر کرو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اس طرح سے بوجھ نہیں ڈالے گا جس کو تم اٹھانے کی سکت نہیں رکھتے۔ لیکن اگر تم ان معاملات میں جھول مارو گے، ان معاملات میں تم جان بوجھ کر سستی کرو گے، جان بوجھ کر ان کو ترک کرو گے یا ان کی مخالفت کرو گے، تو ایسی صورت میں تمہارا محاسبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ضرور کرے گا، اور پھر جب محاسبہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو پھر چھٹکارے کا کوئی راستہ جو ہے وہ نہیں بچے گا۔ تو بہرحال یہ تین آیات جو ہیں وہ پھر اسی ضمن میں آگے ہیں کہ تم نے اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنا ہے یا اس کے احکامات کی پاسداری کرنی ہے، تو چاہے تم چھپا کر کرو یا ظاہر کر کے کرو، اللہ تعالیٰ اس کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے اور اس کا محاسبہ کرے گا۔ ہاں، اگر تم صحیح معنوں میں اپنے آپ کو سیدھے راستے پر، اپنے ٹریک کو سیدھا کر لو، اس صراط مستقیم پر رکھو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی والے معاملات جو ہے وہ فرمائے گا۔ تو گویا کہ آخری تین آیات جو ہیں وہ ایمان اور عقیدہ، اطاعت اور عمل، اور دعا اور مغفرت کے ذکر میں سمیٹ کر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کر دیا، یا پوری جامع سمری جو ہے وہ اس کی ذکر کی۔ اس میں اب آخری جو دو آیات ہیں سورہ بقرہ کی، آیت نمبر 285 اور 286، ان کی خاص فضیلت بھی ہمیں احادیث میں، بہت ساری احادیث میں ملتی ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے
جس کا ایک سمری یا مختصر پوائنٹ ٹو دی پوائنٹ یہاں پر اگر ہم تذکرہ کریں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو آپ کو سدرۃ المنتہا کے پاس لے جایا گیا، جو کہ چھٹے آسمان پر ہے، اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزیں عطا فرمائی گئیں۔ ان تین چیزوں میں سے وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ 5 نمازیں ان کو عطا کی گئیں، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 285 اور 286 نمبر وہ عطا فرمائی گئی، اور تیسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو شخص شرک نہ کرے اس کے ہلاک کرنے والے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس میں بھی ہمیں اس ان 2 آیات کی جو فضیلت ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ بطور خاص معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 2 آیات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے تو وہ اس کے لیے کافی ہوں گی۔ رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی 2 آیات جو ہے اس کا وہ پڑھ لینا جو ہے وہ اس کے لیے رات بھر کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ تو ان کی فضیلت اور ان کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے سر کے اوپر سے ایک زوردار آواز سنی۔ انہوں نے سر اٹھایا، پھر فرمایا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے، آج سے پہلے یہ کبھی نہیں کھولا گیا۔ پھر اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ ایک فرشتہ ہے جو آج زمین کی طرف نازل ہوا ہے، اس سے پہلے آج سے پہلے یہ کبھی زمین پر نازل نہیں ہوا۔ پھر اس فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا، 2 نوروں کی خوشخبری سنیے، یہ 2 نور صرف آپ کو عطا کیے گئے، آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ ایک نور سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ آپ جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ کو مانگی ہوئی چیز مل جائے گی۔ تو اس سے بھی اس سورہ فاتحہ کی بھی اور ان 2 آیات کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ جو بھی ان کلمات کو ادا کرے گا تو جو چیز وہ طلب کرے گا، جو دعا وہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول کریں گے۔ بہت ساری روایات جو کہ احمد نسائی، طبرانی، بہقی اور حاکم اور دارمی وغیرہ میں ہمیں ملتی ہیں، ان کے مطابق اس سورہ کی آخری 2 آیات جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص خزانے سے عطا کی گئیں جو عرش الہی کے نیچے ہیں، اور یہ آیات جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی دوسرے نبی کو یہ آیات جو ہیں نہیں دی گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابن کثیر کہتے ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سورہ کے خاتمے پر آمین کہا کرتے تھے۔ تو یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی فضیلت جو ہے وہ بھی ہمارے لیے کافی زیادہ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو یاد ضرور کریں، نماز وغیرہ میں بھی پڑھتے رہیں، لیکن رات کو سونے سے پہلے اس کو اگر ہم پڑھ کر سوئیں گے یا رات کے وقت میں اس کو ہم پڑھیں گے تو اس کی اپنی ایک فضیلت جو ہے وہ ہم نے ابھی تذکرہ کی۔ اور اس سے پہلے جیسا کہ تذکرہ ہوا کہ سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات میں ایک گہرا تعلق ہے، اور یہی تعلق جو ہے وہ ان تینوں آیات کی تشریح کو واضح کرتا ہے۔ ان تینوں آیات کی جو اہمیت ہے یا ان تینوں کا آیات کا جو متن ہے اس کی تشریح جو ہے وہ ان تین آیات کے آپس میں جو تعلق ہے اس کو اگر ہم دیکھ لیں تو اس سے ہو جاتی ہے، اور ہم ان تینوں آیات کی تشریح جو ہے وہ صحیح مسلم کی ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ پھر ہم ان کا ترجمہ جو ہے وہ ایک ترتیب کے ساتھ ہم کریں گے، اور ترجمہ جو ہے انشاءاللہ پھر وہ آسانی سے ہم کر جائیں گے۔ یہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، اس کے علاوہ کچھ اور حدیث کی کتابوں میں بھی یہ مختلف الفاظ میں ملے جلے الفاظ میں یہ حدیث جو ہے وہ ہمیں ملتی ہیں۔ یہ حدیث جو ہے حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، یہ آیت نمبر 284 ہے۔ تو جب یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی
حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل جو ہے 284 نمبر، جس کا مکمل ترجمہ جو ہے آگے بڑھ کر ہم کریں گے، تو یہ صحابہ کرام پر بہت گراں گزری. یعنی جو آیت نمبر 284 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو 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 کچھ تم چاہے تم ظاہر کرو، چاہے تم چھپا کر رکھو اپنے معاملات کو، چاہے تم ظاہر رکھو، چاہے وہ تمہارے مخفی معاملات ہو، اللہ تعالیٰ ان کا محاسبہ ضرور کرے گا. تو صحابہ کرام کے ذہن میں آیا کہ ہمارے تو ذہنوں میں یا ہمارے خیالات میں بہت ساری باتیں ایسی آتی رہتی ہیں جو کہ ہمارے بس میں نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو اس قدر سخت آیت جو ہے وہ نازل فرما دی. یہ میں ساتھ اپنے الفاظ بھی اٹیچ کر رہا ہوں تاکہ یہ پوری 3 آیات جو ہیں ان کا تعلق اور ان کی جو تشریح ہے وہ ہم کر سکیں، پھر ہم اس کو ترجمے میں کریں گے. بہرحال صحابہ کرام کو یہ پریشانی ہوئی کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں آنے والے خیالات جو کہ ہمارے بس میں بھی نہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کرنا شروع کر دی تو ہمارا کیا بنے گا. تو بہرحال جب آیت نمبر 284 نازل ہوئی تو صحابہ کرام پر بہت گران گزری. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دو زانوں بیٹھ کر عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں نماز، روزہ، جہاد اور صدقے جیسے اعمال کا حکم دیا گیا جن کی ہمیں طاقت تھی، اور اب ہم پر یہ آیت نازل ہوئی. اب یعنی آپ پر، سوری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اب یہ آیت نازل ہوئی اور ہمیں اس کی طاقت نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اس طرح سے کہو جس طرح سے تم سے پہلے دونوں کتابوں یعنی تورات اور انجیل، یعنی یہودی اور عیسائی، انہوں نے کہا تھا؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ سمعنا وعصینا، یعنی ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ تو کیا تم اپنے پچھلے جو امتیں ہیں ان کے جیسا رویہ رکھنا چاہتے ہو؟ نہیں، بلکہ تم یہ کہو سمعنا واطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر، یعنی ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، تیری بخشش مانگتے ہیں اور اے ہمارے رب ہم تیری ہی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نصیحت کی اور یہ نصیحت کے کلمات جو ہے وہ صحابہ کرام کو سکھایا کہ اس طرح سے تم اپنی اطاعت جو ہے اس کا اقرار کرو کہ ہم اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے ہم اس کو انکنڈیشنلی ایگری کرتے ہیں اور اس کی اطاعت کرنے کے مجاز ہیں یا اطاعت کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. تو اس پر جب صحابہ کرام نے کہا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر، یعنی صحابہ کرام نے جب اس کا اقرار کر لیا اور یہ الفاظ ان کی زبانوں پر رواں ہو گئے، تو اس موقع پر پھر آیت نمبر 285 جو ہے وہ نازل ہوئی، اس سے اگلی آیت جو ہے. اور آیت نمبر 285 میں وہی جو الفاظ ہیں وہ اس آیت میں بھی شامل ہیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. آیت نمبر 285 میں وہی الفاظ جو ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھائے وہ اس آیت میں بھی شامل ہیں. تو جب آیت نمبر 285 نازل ہوئی، اس کا ترجمہ جیسا کہ تذکرہ ہوا آگے جا کر ہم دیکھیں گے، تو صحابہ کرام نے اس کا اقرار کیا اور اس کو جب انہوں نے ان کی زبانوں پر یہ آیت بھی جب جاری ہوگی صحابہ کرام کی زبانوں پر بھی، تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو مزید تسلی دینے کے لیے کہ اب کیونکہ صحابہ کرام یا مومنین جو ہے وہ انکنڈیشنل اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے لیے ریڈی ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کے لیے انکنڈیشنل وہ اقرار کر رہے ہیں یہ صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر آیت نمبر 286 کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور اس سے پوری آیت کہ اللہ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی گنجائش کے مطابق، اسی کے لیے ہے جو اس نے نیکی کمائی اور اسی کے لیے جو اس نے گناہ کمایا. یہ آیت نمبر 286 جو ہے وہ پھر نبی کی سوری اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نازل فرمائی ہے، ان کے اوپر مطلب تذکرہ ہوئی. اور پھر آیت نمبر 286 میں جو الفاظ ہیں کہ شروع کے الفاظ جو ہیں وہ تو ان کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں ابھی، بعد میں ٹیکسٹ اور ترجمہ دونوں دیکھیں گے عربی، کہ شروع کے الفاظ جو ہیں اللہ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی گنجائش کے مطابق، اسی کے لیے ہے جو اس نے نیکی کمائی اور اسی پر ہے جو اس نے گناہ کمایا. اے رب ہم سب سے مواخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر جائیں. تو تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں میں نے اس کو قبول کیا، یعنی اس
اس آیت کے جو الفاظ، دعا کے الفاظ جو اللہ تعالیٰ نے سکھائے، جب وہ دعا کے الفاظ جو ہے، دعا کے الفاظ انسان جو ہے وہ ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ یہ فرماتے ہیں کہ ہاں میں نے قبول فرمایا۔ پھر اس کے بعد اس آیت کا اگلا حصہ، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر کوئی بھاری بوجھ نہ ڈال جسے تو نے اسے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، یعنی میں نے قبول کیا تمہاری یہ دعا بھی، میں قبول کرتا ہوں۔ پھر آیت کا اگلا حصہ، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا، یعنی ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈال جس کے اٹھانے کی سکت ہم میں نہ ہو۔ تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، یعنی میں قبول کرتا ہوں۔ پھر اگلے آیت کے الفاظ، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہم سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی مالک ہے، تو کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو ان الفاظ یا اس دعا پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں میں نے قبول فرمایا۔ تو یہ صحیح مسلم سے کچھ جو روایت تھی، جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، اس کو ہم نے تھوڑا مختصر انداز میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، اور اہم نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ ان آیات میں جو اللہ تعالیٰ نے دعا کے الفاظ ہمیں سکھائے ہیں، جو ان دعا کے الفاظ کو ادا کرتا ہے، اس دعا کو اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے الفاظ کے ذریعے سے، قرآن کی اس آیت کے ذریعے سے پیش کرتا ہے، اور پھر یقیناً اس کو اس کی سمجھ اور فہم بھی ہوتی ہے، وہ ترجمہ جانتا ہے کہ میں کیا دعا کر رہا ہوں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس دعا کو لوٹاتا بھی ہے، اس کا جواب دیتا ہے کہ ہاں میں نے قبول کیا، ہاں میں نے قبول کیا، ہاں میں قبول کرتا ہوں۔ تو اس اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ تینوں آیات جو ہیں ان کا آپس میں تعلق بھی بہت گہرا ہے، اور پھر آخری دو آیات خاص کر اس کا مفہوم جو ہے یا اس کی فضیلت جو ہے وہ بھی ہمارے لیے بہت بڑھ کر ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم آج کا سبق دیکھتے ہیں، اور مختصر انداز سے پھر اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے، اسی کی حکمت ہے، اسی کی قدرت ہے، اسی نے یہ ساری کی ساری نعمتیں، سارے کے سارے رزق جو ہیں وہ عارضی طور پر انسان کو استعمال کرنے کے لیے دیے ہیں، تاکہ وہ دنیا کی زندگی میں اپنے لیے کچھ کما سکے آخرت کے لیے۔ جس طرح سے مزدور کو کام کرنے کے لیے اس کو کچھ ٹولز وغیرہ دیے جاتے ہیں، اوزار دیے جاتے ہیں کہ اس سے تم اپنی محنت اپنی جو سروسز ہیں، اپنا جو ہے کام ہے وہ مکمل کرو، اور وہ پھر ٹول جو ہیں وہ واپس وہیں پر رکھ دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ زمین کے اوپر، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب اللہ ہی کی قدرت میں ہے۔ انسانوں کو جو رزق اللہ تعالیٰ نے دیا عارضی طور پر، تاکہ ان سے وہ اپنی کمائی جو ہے وہ کر سکیں آخرت کی زندگی میں۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین جس کائنات میں ہے سب کچھ اللہ کا ہے، وہی اسی کی ملکیت میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور جو کچھ اگر تم کچھ ظاہر کرو جو تمہارے نفسوں میں ہے یا تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ، یا تم اسے چھپاؤ اپنے نفسوں میں، اپنے دلوں میں، یحاسبکم بہ اللہ، تو دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارا محاسبہ جو ہے وہ ضرور کرے گا۔ جو کچھ تم ظاہر کرو یا تم چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارا محاسبہ جو ہے وہ ضرور کرے گا۔ اب اب یہ آیت جو ہے، یہ گو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد والی آیات جو ہیں ان میں مومنوں پر آسانی کر دی، کہ مومنوں کو تسلی دی کہ تسلی رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری استطاعت سے زیادہ تمہارے اوپر بوجھ نہیں ڈالے گا۔ لیکن ان آیات کو اگر ہم تھوڑا سا مزید سمجھ لیں تو بخاری اور مسلم کی ایک روایت جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں آنے والے خیالات کو معاف فرما دیا جب تک کہ وہ عمل نہ کریں یا کلام نہ کریں۔ اگر کسی کے دل میں وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، شیطان کوئی اس کے دل میں یا اس کے ذہن میں کچھ عجیب و غریب قسم کی باتیں جو ہیں وہ ڈالتا ہے، تو وہ اس کے اس کے ذہن میں، اس کے خیالات میں ایسی باتیں آنا جو ہے وہ اس کے اختیار سے باہر ہے۔ لیکن اگر وہ ان خیالات کو
اپنے ان دل میں آنے والے جو باتیں ہیں ان کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے اور ان کو دوسروں کو تذکرہ کرنا شروع کر دے، تو ایسی صورت میں وہ پھر گناہگار ہو جائے گا۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے، آگے جا کر حدیث ہم تذکرہ کریں گے، تو ایسے گناہوں کو وہ جھٹک دے، ایسے گناہوں کو وہ یا ایسے خیالات کو وہ جھٹک دے، اور ان کے اوپر زیادہ غور و فکر نہ کرے، زیادہ سوچے نہیں، بل ان کو اگنور کرے، اور پھر اللہ کا ذکر جو ہے ان خیالات کے بدلے میں اپنے ذہن میں رکھے، تو یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، یہ روایت بھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ جب کسی برائی کا ارادہ کرے تو اسے اس کے نامہ اعمال میں مت لکھو، اور اگر وہ اس کے مطابق عمل کر لے تو پھر اس کے لیے ایک برائی لکھ لو، اور جب وہ نیکی کا محض ارادہ کرے تو اسے بھی، اور بھی اسے نہ کرے تو اس کی ایک نیکی لکھ لو، اور اگر اس نیکی کو کر لے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر مسلمانوں کے اوپر، مومنوں کے اوپر کس قدر اپنی نعمتوں کی بارش جو ہے وہ کی ہے، یا کس قدر اپنی نعمتوں کی کہہ لے کہ ملٹیپلیکیشن کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم دے رکھا ہے، یا اللہ تعالیٰ ملٹیپلائی کرتا ہے، کہ اگر وہ گناہ کا کام جو ہے وہ سوچتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں کچھ درج نہیں کیا جاتا ہے، گناہ کا کام جب کر گزرتا ہے تو اس صورت میں اس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ جو ہے وہ لکھا جاتا ہے، جبکہ اس کے برعکس اگر وہ نیکی کے کام کرنے کا صرف ارادہ کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو کچھ نہیں لکھا جاتا، نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب وہ نیکی کر گزرتا ہے تو پھر اس کے نامہ اعمال میں کم از کم 10 نیکیاں جو ہے وہ لکھی جاتی ہیں۔ اور پھر ہم نے ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے کچھ آیات دیکھی تھی، کہ جس میں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، یا اس سے بھی زیادہ، جتنا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم کرے، تو وہ ان نیکیوں کو پھر ملٹیپلائی کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے چند اصحاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر دریافت کیا کہ ہمارے دلوں میں ایسے ایسے خیالات آتے رہتے ہیں جن کو زبان پر لانا ہم میں سے ہر ایک کے لیے بہت بڑا گناہ سمجھتا ہے، یعنی یہ ہمارے ساتھ روزانہ معاملات ہوتے ہیں، تو وہ صحابہ کرام نے کہا کہ ہماری زبان پر ایسے ایسے، سوری، ہمارے دلوں میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں جن کو زبان پر لانا ہم میں سے ہر ایک بڑا گناہ سمجھتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا واقعی تم اپنے دل میں ان خیالات کو برا سمجھتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو عین ایمان ہے، یہی تو تمہارا ایمان ہے، کہ تم ان گناہوں کو یا ان خیالات کو جو تمہارے ذہنوں میں آتے ہیں جن کے اوپر تمہارا کوئی بس نہیں ہے، تم ان کو برا جانو۔ اسی کی مزید جو ہے ایکسپلینیشن بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ سے یہ بھی مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے پاس شیطان آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، حتیٰ کہ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ تو جب یہ سوال اس کے دل میں آئے تو اسے چاہیے کہ اللہ کی پناہ طلب کرے اور اس خیال سے باز رہے۔ تو جب بھی ایسے خیالات آئیں، جب بھی شیطان جو ہے اس طرح کے الٹے پلٹے خیالات جو ہے وہ ذہنوں میں ڈالے، تو ان سے حد ممکن تک ان سے باز رہنا چاہیے، ان سے دور رہنا چاہیے، ان کو اپنے ذہنوں کے اوپر سوار نہیں ہونا دینا چاہیے، اور ان سے چھٹکارا حاصل پانے کا بہترین طریقہ جو ہے وہ اسی حدیث میں اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا، کہ اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی پناہ طلب کرتا رہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ذریعے سے، یا اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، مسنون دعائیں ہیں، جس سے شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ جو ہے وہ طلب کرنے کے متعلقہ ہیں۔ تو بہرحال جب بھی ہمارے ذہنوں میں کوئی وسوسہ آئے جو کہ ہمارے بس سے باہر ہے، تو اس کو کر گزرنا، یا اس کے اوپر سوچ بچار کرنا، یا اس سے لذت حاصل کرنا، یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ بہت ساری سوچیں ایسی ہیں جو انسان خود اپنے خیالات میں لا کر اس سے پھر وہ مطلب ایک حساب سے زنا کرتا ہے، یا ایک حساب سے وہ گناہ کما رہا ہوتا ہے، وہ تو یقیناً قابل گرفت ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ وہ خیالات جو بغیر کسی اس کی
قدرت کے آتے ہیں یا بغیر کسی اس کے اپنے بس میں نہیں ہے، تو ایسے خیالات بھی جب ذہن میں آئے تو ان سے چھٹکارا پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ جو ہے وہ طلب کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ جس دل میں رہے گا، جس ذہن میں رہے گا، جس دماغ میں اللہ کا ذکر گھومتا رہے گا، اس کا دل، اس کا دماغ جو ہے وہ ایسے ناپاک اور آسودہ جو خیالات ہیں ان سے انشاءاللہ ضرور پاک رہے گا۔ تو یہ حدیث کے یہ الفاظ جو ہیں، کیوں صحابہ کرام نے اس کے اوپر پھر مطلب اس قدر وہ پریشان ہو گئے، یا اس قدر وہ مطلب ششدر ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے یہ اپنے دل کی حالت جو ہے، کیفیت جو ہے تذکرہ کر دی کہ ایسے معاملات کو اللہ تعالیٰ اگر گرفت کرنے لگے گا تو ہمارا تو پھر کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اگلی دو آیات جن کا ہم ترجمہ ابھی ہم دیکھیں گے، پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے تسلی دے دی مومنوں کو کہ اگر تم صحیح معنوں میں ایمان کو رکھتے ہو اپنے دلوں میں، اور ایمان کے اجزاء جو ہے ان کا اقرار کرتے ہو، اور صحیح معنوں میں تم کوشش کرتے ہو اور دعا کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری اس دعا کو قبول کرتا ہے، اور تمہارے اوپر پھر تمہاری طاقت سے زیادہ بوجھ جو ہے وہ نہیں ڈالتا۔ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ، پھر وہ بخش دے گا جس کو وہ چاہے گا، وہ یعذب من یشاء، اور وہ عذاب دے گا جسے وہ چاہے گا۔ بخشنا اور عذاب دینا، کسی کو معاف کر دینا یا کسی کو سزا دینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا استحقاق ہے، جس کے لیے وہ جس کی طرح سے معاملات کرے گا، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ انصاف کرے گا، اور انصاف کرتا ہے۔ تو انصاف کے ساتھ جس کو وہ چاہے گا اس کو وہ بخش دے گا، اور جسے وہ چاہے گا اس کو وہ سزا بھی دے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا اس کی طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو نازل کیا گیا، یعنی وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نازل ہوئی، یا یہ کتاب جو ہے قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی طرف نازل ہوئی، سوری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو نازل کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایمان لائے۔ یقیناً ان کا ایمان جو ہے وہ کس لیول کا ہوگا ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، ہمارے تو وہم و گمان سے بھی بہت اوپر کی چیز ہے وہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ والمؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لائے یا مومن ہوئے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہوئے مت فالو کیا، وہ بھی اس کتاب پر ایمان لائے، یعنی دونوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جو مومن ہیں وہ بھی سارے جو ہیں وہ سب ایمان لے کر آئے، یا انہوں نے اس ایمان کا اقرار کیا اس کتاب پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ کل آمن باللہ و ملائکتہ، سب ایمان لائے، پھر سب کے سب یعنی رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومن بھی سارے سارے ایمان لائے باللہ، اللہ پر، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ و رسلہ اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، یعنی ایمان کے جو بنیادی 5 اجزاء ہیں وہ یہاں پر تذکرہ ہیں، اور چھٹا جو ہے وہ اسی کے اندر چھپا ہوا ہے۔ 5 میں سے پہلا یہ ہے کہ کتاب یعنی قرآن مجید پر ایمان لانا، اللہ پر، قرآن مجید پر ایمان لانا، اور پھر جو کہ قرآن مجید پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایمان لائے، جو جنہوں نے فالو کیا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مومنین جو ہیں وہ بھی اس کتاب پر ایمان لائے۔ تو جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہوئے وہ ایمان لائے، تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایمان لے کر آئے، اور پھر اللہ پر ایمان انہوں نے بڑا مضبوط کیا، پھر فرشتوں کے اوپر انہوں نے ایمان رکھا، پھر کتابوں سے پچھلی گزری ہوئی کتابیں جو ہیں وہ، اور رسول جو اس سے پہلے گزر چکے ان پر بھی وہ سارے کے سارے ایمان لاتے ہیں۔ تو جب انہوں نے اپنے ایمان کا اقرار کیا، اور پھر انہوں نے یہ بھی اقرار کیا کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم نہیں فرق کرتے کسی ایک کے درمیان اس کے رسولوں میں سے، یعنی اس کے جتنے رسول ہیں ان سب کو ہم ان کی سب کی عزت، ان سب کی جو قدر و منزلت ہے وہ ہماری نظر میں ایک سے ایک بڑھ کر ہے، ہم ان کے درمیان کسی طرح کا فرق نہیں کرتے۔ اس سے پہلے کچھ آیات میں تذکرہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا استحقاق ہے کہ کسی کو وہ زیادہ فضیلت دیتا ہے، یا کسی کو مختلف انداز سے ان کے مختلف درجات جو ہیں، لیکن ہمارے لیے سب رسول جو ہے، سب نبی جو ہے گزر چکے، وہ سب کے سب جو ہیں وہ اپنی عزت اور اپنی
جو ان کے اوپر ایمان لانا جو ہے سب کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ وقال سمعنا، اور جب وہ ایمان لے کر آئے کتابوں پر، رسولوں پر، اللہ پر اور فرشتوں پر، اور پچھلے رسولوں کا بھی انہوں نے اقرار کیا اور ان کے درمیان کسی قسم کا فرق نہیں کیا، تو پھر وہ مومنین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کہتے ہیں، وقال، وہ سب کہتے ہیں، سمینا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اس کو قبول کیا۔ ہم نے انکنڈیشنلی اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہے ان کو سن کر ان کو ہم قبول کرنے کا اقرار کرتے ہیں۔ یہ دوسری آیت جو کہ صحابہ کرام کو جو الفاظ سکھائے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ پھر الفاظ اس آیت میں بھی نقل ہو گئے کہ ہم تو انکنڈیشنلی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کو ہم سنتے ہیں، اس کے اوپر بھرپور توجہ سے ہم اس کو قبول کرتے ہیں، اور نہ صرف اس کو قبول کرتے ہیں بلکہ اس کی ہم اطاعت کرنے کے لیے بھی ریڈی ہیں، ہم اس کو اطاعت کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ غفرانک ربنا، اے ہمارے رب تو ہمیں بخش دے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے ہمارے رب تو ہمیں بخش دے، ہمارے اوپر رحم فرما۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، کیونکہ ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہم تیری ہر حکم کی انکنڈیشنل اطاعت اور فرما برداری کرنے کے لیے ریڈی ہیں، کیونکہ ہمیں لوٹ کر آخرت میں تیری ہی طرف جانا ہے۔ تو لہذا تو ہمارے اوپر رحم کرنا ہے، تو ہمارے اوپر فضل و کرم کرنا ہے، تو ہمارے اوپر بخشش کرنا ہے کہ ہم اب اس اطاعت جو ہم اقرار کر رہے ہیں اپنے قبول کرنے کا، اللہ کے احکامات کو پھر ان کے اوپر اطاعت کرنے کا، تو اس بارے میں ہمیں تو استطاعت بھی دے اور ہمیں بخش بھی دینا اگر ہم سے کوئی بھول چک ہو جائے، جس کا پھر فردر ایکسپلینیشن ہمیں اگلی آیت میں ملتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جب مومن جو ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے اقرار کر لیا اور انکنڈیشنلی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے پر وہ راضی ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی شخص کو مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں ڈالتا۔ اب یہاں پر یہ بہت ہی ایک حکمت بری آیت ہے اگر ہم اس کو ہم سمجھیں۔ ایسی آیات جو ہیں وہ پڑھ کر یا ان کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو عام طور پر ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، وہ تو زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، وہ معاف کر دے گا، وہ بڑا رحیم و کریم ہے، غفور الرحیم ہے، یہ وہ اس طرح کی باتیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اس کی استطاعت کے مطابق اس کے اوپر وہ بوجھ ڈالتا ہے، اس سے زیادہ اس کو تکلیف نہیں دیتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جو چیزیں اس کی استطاعت میں ہوں گی اس کی پکڑ وہ ضرور کرے گا۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہوا ہے اور اس کا بھائی جو ہے وہ غریبی میں پسک رہا ہے اور رات کو بھوکا سوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مال کے بارے میں اس سے پوچھے کہ تو نے میرے بندے کے اوپر خرچ نہیں کیا، میں نے تو تمہیں اطاعت دے رکھی تھی، استطاعت دے رکھی تھی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے صحت دے رکھی ہے اور نماز نہیں پڑھتا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تمہیں تو نماز کی طاقت دی تھی میں نے لیکن تم نے نماز نہیں پڑھی، تو ذرا بتاؤ کہ کیوں تم نماز جو ہے وہ چھوڑتے رہے۔ بہت سارے ایسے میٹر میں مطلب اللہ تعالیٰ نے فہم و فراست عطا کی تمہیں، اور تم نے پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پامال کرتے ہوئے اس کی مخالفت میں تم نے رسم و رواج کیے اور بے فضول فضول پیسہ خرچ کیا اور فضول مطلب اپنے پیسے کو اڑاتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ایسے ایسے مخالفانہ رسم و رواج میں تم پڑھتے رہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اطاعت دی تھی، تمہیں سمجھ بوجھ دی تھی، اور تم اپنی زبان سے بھی اقرار کرتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے میں سمجھ رہا ہوں ایسی باتیں ٹھیک ہے، لیکن کیا کریں، دنیا میں ناک رکھنی ہوتی ہے، دوسروں کے سامنے بھی آنا جانا ہوتا ہے، تو اس طرح کے میٹرز میں مطلب چھوٹے موٹے ایکسکیوز دے کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرنے لگ جاؤ گے، تو کیوں نہیں پوچھے گا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ تمہیں ان چیزوں کے بارے میں چھوٹ دے گا جس کی اس نے تمہیں طاقت نہیں دی۔ اگر تمہیں مال نہیں دیا اللہ نے تو وہ پھر تمہارے لیے اس میں تھوڑی سی رعایت رکھے گا کہ ہاں جتنا مال دیا تھا اتنا حساب دے دو بس۔ تو اس اعتبار سے اگر دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھیں تو یہ آیت جو ہے وہ حکمت بڑی ہے، اور بہت سارے مفہوم جو ہے وہ ہمارے سامنے واضح کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے وہ اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہے کہ دیکھو تمہاری طاقت میں جو چیزیں ہیں ان کو مت بھول جانا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آنے والی باتیں ہوں گی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہیں تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مگر اس کی استطاعت کے مطابق، اس کی وسعت کے مطابق، اس کی طاقت کے مطابق۔
लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। अब जो अल्लाह ताला ने उसको वुसअतें अता की हैं, जो उसको अल्लाह ताला ने ताकत और फजलो करम और नेमतें अल्लाह ताला ने उसको अता कर रखी हैं, सेहत की सूरत में या दीगर माल की सूरत में, दीगर जितने रिस्क अल्लाह ताला ने अता किए हैं, अब उन रिस्क के जरिए से अब उसके ऊपर है लहा मा कसबत, जो उसने कमाया नेकी, अगर उस उन ताकतों को, उन वसतों को वो नेक कामों में खर्च करेगा, तो उस नेक कामों की कमाई जो है वो उसके लिए फायदा मंद होगी। वो अलैहा मक्तसबत, और जो उन वसतों से, उन ताकतों से, अल्लाह ताला के उन फजलो करम से, उन नेमतों से जो बुराई कमाएगा, जो बुरे काम करेगा, मुखालफत करेगा अल्लाह ताला की, तो फिर ऐसी सूरत में उसकी कमाई या उसका अंजाम जो है, उसका वबाल भी उसी के ऊपर होगा, क्योंकि उसने अपनी मर्जी से किया, अल्लाह ताला ने उसको इख्तियार दे रखा था। रब्बना ला तुआखिजना, अब अल्लाह ताला हमें दुआ सिखाता है, कि दुआ के अल्फाज जो है वो सिखाता है अल्लाह ताला इससे आगे वाली आयत, अल्फाज में, आयत के बाकी अल्फाज में। और फिर जैसा कि हदीस में हमने तज़किरा किया, जो हदीस में हमें मिला कि हर दुआ के बाद फिर अल्लाह ताला उसकी कबूलियत का इकरार जो है वो भी करता है, कि अल्लाह ताला कहता है मैंने कबूल किया। रब्बना ला तुआखिजना इन नसीना व अख्ताना, ऐ हमारे रब तो हमारा मुआखजा ना फरमा, इन नसीना, कि अगर हम भूल जाएं, हमसे भूल हो जाए, और अख्ताना, या हम गलती कर बैठें। इससे पहले हमने आयत नंबर 284 में देखा कि बगैर वसवसे और ख्यालात जो हैं वो आते रहते हैं, जो कि इंसान के बस नहीं होते। तो ऐसे मामलात भी इसमें शामिल हैं, या दूसरे ऐसे मामलात भी जो भूल चूक से हो जाते हैं, जो इंसान जो है वो जानबूझ कर नहीं करता, किसी किसी लापरवाही के नतीजे में, लापरवाही अगर तो वो जानबूझकर गलती करता जाता है, एक दफा उसने गलती की, उसको अंदाजा हो गया कि ये तो मुझसे गलती होगी, दोबारा उसको दोहराएगा, फिर दोहराएगा, फिर दोहराएगा, ऐसी सूरत में फिर वो मतलब वो उसकी आदत बन चुकी होगी, फिर वो गलती नहीं कह सकते कि मैंने गलती से ऐसे कर दिया, मुझसे गलती होगी, नहीं, गलती या भूल चूक जो जब होती है इंसान से, तो वो उससे वो सबक सीखता है, और नेक्स्ट टाइम उसको दोहराने से वो परहेज करता है, या कोशिश करता है कि दोबारा ऐसी गलती सरजद ना हो। तो लिहाजा वो गलतियां या वो खताएं जो भूल चूक में हो, जो उनके बारे में दुआ, कि हमारे उनके मैटर में मुआखजा ना करना, हमारी पकड़ ना करा, ऐसे मैटर में अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने कबूल फरमाया। रब्बना ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन कबलिना, ऐ हमारे रब तू हम पर ऐसा बोझ ना डालना जो इससे पहले लोगों पर या इससे पहले की उम्मतों पर डाला। मुस्लिम उम्मा से पहले बहुत सारी जो दीगर उम्मतें थीं, उनके ऊपर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ तरह के उनके अहकामात ऐसे थे, उनकी नाफरमानी की वजह से, बाज़ दफ़ा उनकी अपनी हठधर्मी की वजह से अल्लाह ताला ने उनके ऊपर ऐसे इकदामात किए, जैसे उनके ऊपर सख्तियाँ की, जो उनके लिए बहुत मुश्किल हो गई उनको उनको झीलना, या उनके ऊपर कायम रहना। बहुत सारे इसमें मिसालें जो हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो सूरह बकरा में गुजर भी चुकी हैं। जैसा कि जब बनी इसराइल ने बछड़े की परस्तिश शुरू की, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस जब आए तो रात लेकर, तो फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अब ये जो शिरक तुम कर बैठे हो, तो इसके साथ सजा तुम्हारे लिए ये है कि तुम आपस में एक दूसरे को कत्ल करो। फिर उन्होंने एक दूसरे के ऊपर, जिन्होंने वहां पर शिरक किया था, उनको वहां पर कत्ल किया गया, और ये अल्लाह ताला का हुक्म था उस पर। और इसी तरह से फिर किसास के बारे में, कि यहूदी जो है उनमें किसास था, यानी कत्ल के बदले कत्ल ही था, उसके तो बदले में माफी या दियत नहीं थी। और ये बहुत बड़ी उनके ऊपर एक आजमाइश या मुशक्कत थी, कि अगर किसी ने कत्ल कर दिया, तो उसके बदले में कत्ल ही करना है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। जबकि मुसलमानों के लिए फिर या तो माफ भी कर सकता है, या दियत लेकर उसको छोड़ा भी जा सकता है। ज़कात के मैटर में अगर देखें, तो यहूदियों के ऊपर 25%, एक चौथाई हिस्सा जो है वो ज़कात का नाफिज था, जबकि मुसलमानों के ऊपर 2.5% है, या मुख्तलिफ मतलब जो इजनास वगैरह है उनके ऊपर मुख्तलिफ शरह है, लेकिन वो बहुत कम है यहूदियों के ऊपर जो ज़कात नाफिज की गई थी उसके मुतलका। यह इसी तरह से यहूदियों में था पहले, कि अगर पेशाब लग जाए कपड़े में, तो उस कपड़े को काट देना पड़ता था, उस कपड़े को दोबारा इस्तेमाल वगैरह नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, गनीमत का माल उनके लिए हराम था। तो ये बहुत सारी उनके ऊपर ऐसे अहकामात थे जिनको उनका बोझ उठाना, या जो उनके लिए मुश्किल थी। अगर आज हमारे लिए भी ऐसा कुछ होता, तो यकीनन हम भी किसी मुशक्कत में होते। अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर बहुत सारी आसानियां कर रखी हैं। तो यहाँ पर
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، رب، اے ہمارے رب، ہمارے اوپر کوئی ایسا بوجھ مت ڈالنا جیسا کہ تو نے اس سے پہلے کے لوگوں یا امتوں کے اوپر ڈالا تھا۔ اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا میں قبول کرتا ہوں، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، کہ اے ہمارے رب، تو نہ ہم پر بوجھ ڈال جو ہم طاقت نہ ہو اس کو اٹھا سکیں۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں ہمارے اوپر ایسا بوجھ مت ڈال دینا جو جس کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہ ہو۔ ہمارے اوپر جو احکامات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پھر معتدل رکھے۔ بہت سارے احکامات میں بہت ساری رعایتیں بھی دی، نماز کے بارے میں کہ اگر تم پانی میسر ہے تو وضو کرو، اگر پانی میسر نہیں ہے تو تیمم کرو، اگر تم کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لو، لیٹ کر پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو۔ جتنے احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان سب احکامات کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آسانیاں بھی مسلمانوں کو، مومنوں کو عطا کی کہ تم، اگر تو تم مشکل لگتا ہے تمہیں تو تم یہ الٹرنیٹو طریقے سے، سبسٹیٹیوٹ طریقے سے تم اللہ کے احکامات کو کر سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا اور ہمارے لیے بہت ساری چیزوں کو آسان کر دیا۔ بہرحال جب مومن دعا کرتا ہے کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، کہ اے ہمارے رب، تو ہم پر ایسا بوجھ مت ڈالنا جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو بھی قبول فرمایا، اور پھر جو احکامات دیے ان میں بھی تمہارے لیے آسانیاں کر دی، اور اس کے علاوہ بھی تمہارے اوپر اتنا بوجھ ڈالوں گا جتنا تم اٹھا سکتے ہو۔ ہاں، تم اپنی بھرپور کوشش ضرور کرتے رہو کہ اپنی استطاعت کے مطابق تم بھرپور طریقے سے ان معاملات کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ وَاعْفُ عَنَّا، اے ہمارے رب ہمیں درگزر فرما، وَاغْفِرْ لَنَا، اور ہمیں بخش دے، وَارْحَمْنَا، اور ہمارے اوپر رحم فرما، انت مولانا، تو ہمارا ولی ہے، تو ہمارا دوست ہے، تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا ولی اور مولا اور دوست۔ دوست وہ ہوتا ہے جو غم کے میٹر میں، جو دکھ و تکلیف میں ساتھ دے، جو احساس کرے، جو ہمیشہ مطلب اچھے جذبات اور اچھے احساسات رکھے اپنے دوست کے لیے، اپنے ساتھی کے لیے، تو وہ ولی ہوتا ہے۔ ولی کی بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں، بہت ساری خصوصیات ہیں۔ تو جب اللہ کسی کا ولی بن جائے تو وہ اس کے لیے تو پھر اس سے بڑے فخر کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر مومن کہتا ہے کہ اے اللہ، تو ہمارا ولی ہے، انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا دوست ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، پس تو ہماری مدد فرما کافر قوم پر، تو ہماری کافر قوم پر بھی ہماری مدد فرما۔ اس پر بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے قبول کیا۔ اب یہ آیات جو ہے نازل ہوئی، ان آیات کے بارے میں جیسا کہ تذکرہ ہوا، واقع معراج کے دوران یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت جو ہے وہ تحفہ ملی تھی، تحفے میں ملی تھی۔ تو معراج جو ہے وہ مدینہ ہجرت کرنے سے مختلف روایات ہیں، لیکن ایک سال سے لے کر 2 سال کے درمیان کا عرصہ ہجرت مدینہ سے پہلے تھا۔ تو یعنی اس وقت کے حالات و واقعات دیکھیں اور پھر مدینہ ہجرت کے بعد جو حالات و واقعات دیکھیں، تو کس قدر شدید محاذ آرائی تھی کافروں کی طرف سے اور مشرکین کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف۔ تو بہت سارے مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں جو مانگی تھی، ان میں اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ ملتے تھے، جس میں جو کافر ہیں ان کے اوپر غلبہ پانے کی یا ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے کی جو دعائیں ہیں، تو ان میں یہ دعا جو ہے وہ بھی شامل ہوتی تھی۔ بالخصوص غزوہ بدر اور غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں فرمائی، ان کا ذکر جو ہے وہ کثرت سے ہمیں صحیح احادیث میں ملتا ہے۔ باہر یہاں پر ہماری آج جو یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ بھی مکمل ہوئی، اور دعا جو ہے اس سورہ مبارکہ کی آخر کی 2 آیات میں، وہ دعائیں جو ہیں وہ بڑی بہت ہی فضیلت والی ہیں ہمارے لیے۔ اور جیسا کہ حدیث میں ہم نے دیکھا، بار بار ہم یاد دہانی کے لیے تذکرہ کرتے ہیں کہ ان دعاؤں کو جب ایک مومن کرتا ہے صحیح دل کی نیت کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ، اس کو جب ان دعاؤں کو جب اپنی زبان پر لے کر آتا ہے، تو ساتھ اللہ تعالیٰ کا اقرار بھی اس میں جانے کہ آٹومیٹیکلی شامل ہو گیا کہ ہاں میں تمہیں قبول کرتا ہوں، میں تمہاری یہ دعا جو ہے، یہ تمہاری یہ گزارش جو ہے وہ قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں ان دعاؤں سے فائدہ اٹھا سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی، کچھ اضافہ اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔
جی اجازت چاہتے ہیں پھر اس کے ساتھ ہی سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کا حامی ناصر ہمارے معاملات میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد، خاص رہنمائی اور خاص فضل و کرم رکھے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو رزق دے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دنیا کے فائدے کے ساتھ ساتھ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سے آخرت کے لیے کچھ کما سکیں۔ آخرت کی کمائی جو ہے وہی ہماری در حقیقت حقیقی کمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے رکھے، ہمارے معاملات میں آسانیاں کرے۔ ہماری کچھ مسائل اور مشکلات ہوں گی ہمارے فیملی کے متعلقہ، ہمارے بچوں کے متعلقہ، ہمارے روزگار کے متعلقہ اور جابز اور کاروبار کے متعلقہ، ہماری صحت کے متعلقہ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب میں اپنا خاص فضل، خاص رحمت اور خاص اپنی مدد جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔